ایک اور واقعہ، یعلا ابن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 3 چیزیں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو میں بھلا نہیں سکتا۔ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریول کر رہے تھے، اور ٹریول کرتے کرتے جب آرام کرنے کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹ گئے اور آرام فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک درخت کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلا، اپنی روٹس کو پل کیا اور اپنی شاخوں کو ہلاتے اور روٹس کو ہلاتے ہلاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان پہ شیڈ کر کے کھڑا ہو گیا۔ I was astonished, I was surprised کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر کچھ دیر رہا اور پھر چلا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ what was that? I saw something very strange, let me share it with you. XYZ happened. یہ ہوا، میں نے دیکھا۔ تو آپ سے کہا کہ this is not a surprise, this is not a surprise. کہتے ہیں ہی شجرہ استأذنت ربها في ان تسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ میرے قریب آئے اور مجھ پہ سلام بھیجے، مجھ پہ درود بھیجے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک درخت چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں، تو میرے مسلمان بھائی اور بہن ہم کیوں کنجوسی کریں اللہ کے نبی پہ درود بھیجنے میں؟ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی موقع ملے، جب بھی بیٹھے ہیں، جب بھی کسی حالت میں ہیں، سے صلی اللہ علیہ وسلم، تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کی پریشانیوں اور مشکلات بھی دور کر دے گا۔ Love that caused animals to weep upon seeing the blessed face of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، یعنی گارڈن میں گئے جہاں پہ اسے کیملز کھڑے ہوئے تھے۔ ایک کیمل نے ان کو دیکھا اور وہ دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتے ہی وہ رونے شروع ہو گیا اور رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا حتیٰ کہ وہ ریلیکس ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اور پھر مڑ کے کہا کہ یہ کس انصاری کا یہ کیمل ہے؟ تو ایک شخص انصار میں سے ایک لڑکا سا تھا، وہ کھڑا ہوا کہ رسول اللہ یہ میرا کیمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یو آر میکنگ ہم گو ہنگری اینڈ گیونگ ہم ٹو مینی ٹاسکس، تم اس کو کھانا بھی کم دیتے ہو اور کام بھی سے بہت لیتے ہو، ایسے مت کرو، اور اس کو ڈانٹا اور ایڈوائز کیا۔ ہم نے اسیوم کر لیا کہ یہ تمام یہ میریکلز صرف سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں سے کچھ حصہ دیا تھا۔ ایک اور واقعہ، اللہ اکبر، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نک نیم تھا سفینہ، یعنی وہ جب بھی ٹریول کرتے اور جہاد میں جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے سامان دے، میں اپنے پاس اٹھا لیتا ہوں اپنے رائڈنگ بیسٹ پہ یا اپنے کندھوں پہ، تو آپ اس سے دیتے۔ وہ کہتے اور دے مجھے، میں اٹھا لوں گا سامان، اور دیتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اور دے، میں اٹھا لوں گا، آپ اور دیتے۔ وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ یو آر سفین، یو آر لائک اے سفینہ، یو آر لائک اے شپ، جو کہ بہت زیادہ لگیج کیری کر سکتی ہے۔ سو ان کو یہ نام بہت پسند آیا اور ہمیشہ انہوں نے اس کو اپنا نام بنا لیا، اپنا نک نیم چوز کر لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ہی واز ٹریولنگ تھرو اے بوٹ، سمندر میں سفر کر رہے تھے، اینڈ دا بوٹ بروک ڈاؤن۔ جب وہ ٹوٹ گئی اور سیلاب آیا تو انہوں نے ایک اس کے پلانک سے، ایک اس کے لکڑی کے پھٹے سے وہ ہولڈ کر کے رہے حتیٰ کہ وہ ایک آئی لینڈ کے پاس پہنچ گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ چلنا شروع ہوئے اور ایک جنگل تھا، اور جنگل میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ان کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اٹ از پیلٹنگ ٹورڈز ہم ٹو ایٹ ہم، یعنی خلاص اٹ از ڈیتھ۔ تو فوراً سے انہوں ذہن میں کیا ہے کہ میں کیسے بچوں اسے؟ کہتے ہیں ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر کو آواز دی اور کہا کہ ابو حارث is one of the names of lion۔ بہت سارے نام ہیں عربی، more than 300 names، right؟ بہت سارے نام ہیں، اسد، حارث، حیدر، لیث، بہت سارے نام ہیں، قصورہ، مختلف نام ہیں شیر کے، 300+ نام ہیں۔ تو ابو حارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو حارث اسٹاپ، رک جاؤ، میں سفینہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرونٹ۔ تو the animal, the lion stopped in his tracks، رک گیا اور کہتا ہے میرے پاس آیا اور کہتا ہے مجھے اپنے کندھا ٹچ کرنے لگا اور کہتا ہے مجھے اپنے کندھے سے پش کرنے لگا، جیسے کہ مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ چلو۔
اور میں چلتا گیا اور مجھے وہ پش کرتا گیا اور میرے آگے پیچھے گھومتا رہا، حتیٰ کہ مجھے وہ جنگل سے نکال کے اس نے مجھے راستہ دکھا دیا. اور کہتے ہیں کہ جب میں اس جنگل سے نکل گیا اور مجھے راستہ سمجھ آ گیا تو پھر اس نے اپنے اندر سے جیسے کیٹس مون کرتی ہیں اور آواز نکالتی، کہتے ہیں مجھے اندر سے آواز نکالنا شروع کر دی، ایز اف ہی واز سیئنگ فیئرول ٹو می، ایز اف ہی واز، کہتے ہیں میں نے انٹرپریٹیشن اپنی کی کہ جیسے مجھے وہ الوداع کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is recognized in the animal world as well. Animals loved him. Imagine جب جانوروں کا اتنا پیار ہے، درختوں کا اتنا پیار ہے، کیملز کا اور پتھروں کا اتنا پیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمارا محبت، ہمارا تعلق ان سے کتنا گہرا ہونا چاہیے. What type of love should we have for him صلی اللہ علیہ وسلم. اور just imagine ان کا پیار کیسا ہوگا جو آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ سفر کیا، آپ کے ساتھ سوئے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے ساتھ ڈیلنگ کی. اللہ اکبر، ان کی پیار، ان کا محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہوگی. یہ ایسی محبت تھی کہ جنہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے جسموں پہ اس کو لے لیتے اور آپس میں مل لیتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہ دشمن نے ڈسکرائب کیا. عروہ بن مسعود، جو عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نیگوشیٹ کرنے آیا، ایک لمبا واقعہ ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور اپنی قوم کے پاس واپس دوڑ کے اور کہتے ہیں کہ ای قوم، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی القیصر وکسرا والنجاشی. کہتے ہیں میں بہت سارے بادشاہوں سے ملا ہوں، پرنس سے ملا ہوں، ملوک سے ملا ہوں، اور میں کیسر کے پاس بھی گیا، میں کسرا کے پاس بھی گیا، اور میں نجاشی سے بھی ملا ہوں. یعنی میں کنگ آف پرشیا سے ملا، کنگ آف روم سے ملا، میں کنگ آف ایبسینیا سے ملا. واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم میں نے کسی رعایا کو، کسی ساتھی کو اتنی محبت اور عظمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے مالک کی جتنی اصحاب محمد کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ کون ہے؟ جانی دشمن کہہ رہا ہے. جتنی رسپیکٹ اور محبت اور پیار اور ادب ان لوگوں میں تھا، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، میں نے کسی میں نہیں دیکھا جتنی اصحاب محمد میں تھا. اور کیا کہتا ہے؟ واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. کہتے ہیں کہ اتنی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک گراتے کہیں پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سپٹ کرتے تو وہ بھاگتے اور دوڑتے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لینے کے لیے، اور ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور اپنے جسم پہ پھیر لیتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا لعاب مبارک. ہاؤ لکی دے ور، how blessed they were to be in the company of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کہتا ہے اپنی قوم سے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتداروا امرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو وہ لپکتے اور بھاگتے اور زور لگاتے کہ کسی طرح سے میں ان کے حکم کی تعمیل کر لوں، میں کسی طرح سے آپ کا کام کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا تَوَاضَعَ كَهَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوعِهِ. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وہ آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے جسم میں لگانے کے لیے اتنا کوشش کرتے کہ جیسے آپس میں ان کا قتل و غلط شروع ہو جائے گی اور ماردھار شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. اور آپ جب بات کرتے تو وہ لوگ، ان کے اصحاب اپنی آوازوں کو روک کے رکھتے، اپنی زبانوں کو پکڑ کے رکھتے اور بالکل بات نہ کرتے، آپ کی بات غور سے سنتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اپنی آوازوں کو پست رکھو اللہ کے نبی کی آواز کے سامنے، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح مت بلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں اس کا علم ہی نہ ہو. اور پھر عروہ بن مسعود کیا کہتا ہے؟ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ.
اور کہتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی بھی آنکھیں بھر کے آنکھیں پھاڑ کے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا. تمام لوگ اپنی چہروں کو نیچے کر کے ان کے سامنے بیٹھتے تھے. یعنی امیجن ابو بکر از سٹنگ, عمر بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان, حیدر, خالد بن ولید, بعد میں سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن العوام, سعید بن زید, ماؤنٹینز, جائنٹس, ابو عبیدہ بن الجراح, عبد الرحمن بن عوف, تمام بیٹھے ہوئے اور اپنی چہروں کو نیچے کر کے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے. عمر بن العاص سے پوچھا گیا کہ عمر بن العاص اللہ کے نبی کا بتائیں how was the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ I love him more than anything. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں اتنی محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ. لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کیسے دکھتے تھے, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی بھی I couldn't feel my eyes from his beautiful face. میں نے کبھی ان کے چہرے کو آج تک بھر کے نہیں دیکھا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کے چہرے کو دیکھنے لگتے, two feelings conflicted in our hearts. دو چیزیں, دو feelings ہمارے دل میں لڑتی. ایک love to see him, دیکھنے کی کا love کہ دیکھیں, کثرت سے دیکھیں, جی بھر کے دیکھیں, اور دوسرا ان کا روب اور جلال اور ہیبت اور وقار اور ڈگنیٹی اینڈ گرینڈیور. کہتے ہیں ہمارے چہرے نیچے کر دیتا, کیونکہ کسی کو آنکھیں بھر کے اور آنکھوں میں دیکھنا یہ بدتمیزی میں آتا ہے. امیجن ان کی محبت کیسا ہوگا. دیکھیں ہم لوگ آپس میں محبت کریں, سب سیٹ ہے, مشکل حالات نہیں ہیں, اٹس ناٹ سم تھنگ اسپیشل. میں آپ سے وہ باتیں نہیں بتاؤں گا آپ کو اب جو کہ آسانیوں کی وقت کی نیشنز ہیں, بلکہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو کہ مشکل حالات کی نریشنز ہیں, جو کہ مشکل حالات کے واقعات ہیں. جب بدر کی جنگ ہونے لگی, اور بدر کی جنگ wasn't planned, جس کو پتا ہے, جس نے پڑھا ہے اس کو پتا ہے کہ بدر کی جنگ تھی, وہ کوئی اسلحہ سے لیس مسلمان نہیں گئے تھے, وہ تو بیسک پروویژن لے کے اور اپنے ساتھ کچھ چند سامان لے کے گئے تھے. لیکن قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے جنگ ان کے لیے لکھی ہوئی تھی, اور آگے سے 1000 کا لشکر جو کہ سر سے لے کے پیر تک اونٹوں کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ سامان سے لیس ہے, اور وہ جہاد کے لیے آ گیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو سے پوچھا, اشیروا علی ایھا الناس, اے لوگوں مجھے مشورہ دو, لوگوں مجھے مشورہ دو. Imagine who is the first one who stands up and say Abu Bakr. He's always first. He's always first. Subhanallah. رضی اللہ عنک یا ابا بکر. اور انہوں نے بات کی اور ایک بیوٹیفل ایڈوائز کی اور خطبہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد عمر کھڑے ہوئے, عمر نے باتیں کی کہ آپ قدم تو بڑھائیں, ہماری جانیں, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. اس کے بعد مقداد بن عمر کھڑے ہوئے, اور اللہ اکبر, اور مقداد کو اللہ نے وہ توفیق دی کہ وہ بات کریں جو کہ اللہ کے نبی سننا چاہ رہے تھے. مقداد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کا رب جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس کو فالو کریں گے, اور ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو کہا تھا, اور کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.